بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ حماد ابوالخیر القاطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو 2-3 دن سے مجھ پر فاقہ تھا، تو میں نے مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا، تو خواب میں مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلدی سب سے آگے بڑھ کر میری طرف تشریف لائے اور مجھے فرمایا، مرحبا بضیف رسول اللہ، اٹھ، خوش آمدید، اللہ کے رسول کے مہمان حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور تعظیم بجا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کمال و شفقت سے ایک روٹی عطا فرمائی جو میں نے خواب میں آدھی کھائی تھی کہ فرج شوق سے میری آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خوشبودار کھانا عطا فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالرحیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رمضان المبارک میں مشقت کی وجہ سے سخت گرمی طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ روزہ افطار کر لیتا، مگر فضیلت رمضان شریف کے فوت ہونے سے خوف سے باز رہا۔ اسی غم کی حالت میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ میں نے خواب میں حضور انور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مجھے بہت لذیذ اور خوشبودار کھانا از قسم پلاؤ عطا فرمایا۔ میں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا جو آپ نے عطا فرمایا تھا۔ پھر بیدار ہو گیا تو نہ بھوک تھی، نہ پیاس اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ، اور میرے ہاتھ میں ابھی تک زعفران کی خوشبو آ رہی تھی، اور بعض عقیدت مندوں نے سنا تو میرا ہاتھ تبرکن اس سے روزہ افطار کیا، جس سے ان کے قلبی احوال کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ بیماری سے مکمل شفا ہو گئی، ماشاء اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ جو مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے اور 60 سال سے مسلسل حج بیت اللہ کے بعد بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ میں حاضری کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاں بطور مہمان رہا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی ان کو خصوصیات سے نوازتے۔ عجیب شان محبوبانہ رکھنے والے بزرگ تھے۔ شب و روز میں 10,000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بوجہ بیماری مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکے تو مکہ معظمہ میں ایک رات خواب میں جمال جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، تو آپ نے فرمایا، اے ابن ثابت، تمہارا انتظار رہا، تم نہ آئے تو ہم ملنے کے لیے آ گئے۔ اور جب آنکھ کھلی تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور عجیب حالت طاری تھی، اور بیماری سے کامل اور مکمل شفا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی درخواست بارگاہ الہی میں باوسیلہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم محبوب خدا حضرت محمد نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات ایک مقام تک لے جا کر رک گئے، تو میں نے پوچھا، کیا دوست سے دوست ایسے مقام میں آ کر رک جاتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور عرض کیا، اے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں اور آگے بڑھنے سے عاجز ہوں۔ اگر اس حد سے بال برابر تجاوز کروں تو الہی کے انوار مجھے جلا کر راکھ بنا دیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آگے بڑھیے، آپ کی سرفرازی کا مقام بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بلا خوف و خطر بڑھتے جائیے۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اپنی ہمراہی سے معذور پایا تو ان سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، تمہاری کوئی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ پاک سے یہ سوال کیجئے کہ مجھے بروز حشر پل صراط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتیوں کا گزر بآسانی ہو سکنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دینے کی اجازت دیں، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کی ایک ناقص خدمت دے سکوں۔ حضرت شافع جن و بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے اس خیر خواہی کے خیال و مقصد میں برکت عطا فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب بارگاہ رب العزت سے واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، تم جانے لگے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے وقت جو درخواست کی تھی وہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو میں نے جواب دیا کہ الہی، تو عالم الغیب ہے، تو سب جانتا ہے، میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جلل جلال ہے، نہیں، تمہارے بیان کی اشد ضرورت ہے۔ درخواست حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قبولیت تمہارے سوال و سوارش پر موقف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری گناہگار امت کو صراط یوم القیامت کے عبور کرنے میں سہولت و آسانی کے لیے اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دے۔ تو مالک نے عرض کیا، تمہاری عرضی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حق میں تو قبولیت حاصل کر لی، لیکن تمہاری امت کی صرف ایک جماعت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر ہو کر صراط یوم القیامت عبور کرنے کی اجازت ملے گی۔ تو حیرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، وہ اجازت کون سی جماعت کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اس جماعت کو اجازت نصیب ہوگی جو تم پر صلاۃ و سلام کی کثرت کرتی ہو۔